الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعلم لما بعد الموت وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج 1447 ہجری کا پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کے 1447ویں سال کا یہ پہلا دن ہے، گویا کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز ہے۔ ہجری سال کا آغاز جہاں ہمیں اپنے محاسبے کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے احتساب کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہاں یہ دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اس دن مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو ہدایت کا مینار بنایا تھا۔ مسلمان جس صحابی کی بھی اتباع کر لے تو وہ ہدایت پا جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی بھی صحابی کو پکڑ لو، اس کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس کی صفات کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت وسیع الجہاد شخصیت تھے، اپنی ذات میں ایک سمندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی ایک اہم ترین خوبی خود احتسابی کی صفت تھی۔ ان کے اندر خود احتسابی کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اپنا احتساب کرنا، اپنی زندگی پر غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا میں وہ مقصد پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے ہم اس کو خود احتسابی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنا احتساب فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ خلیفہ بنے اور ایک دنیا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی، ان کے حکم کا سکہ چلتا تھا، تو ان کی خود احتسابی کا یہ عالم تھا کہ اپنے اوپر ہر قسم کے آرام کو حرام کر رکھا تھا، اور ہر وقت یہی فکر کرتے تھے کہ اگر رات کو میں سو گیا تو امت کا کیا بنے گا۔ چنانچہ خود احتسابی کی یہ صفت ان کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، رات کو وہ گشت کرتے رہتے تھے، اسی فکر میں ہوتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو اس کا سوال مسلمانوں کے خلیفہ سے ہوگا۔ تو یہ ان کے اندر خود احتسابی کی صفت تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اللہ کی مخلوق کا رکھوالا سمجھتے تھے، اور اس صفت نے ان کی راتوں کا آرام ختم کیا ہوا تھا، دن کا سکون ختم کیا ہوا تھا، ہر قسم کا آرام انہوں نے اپنے اوپر حرام کا کیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کا قاصد مدینہ منورہ آیا۔ اب روم یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افواج کے ہاتھوں پریشان تھی۔ مسلمانوں نے ان کی طاقت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا، اور روم کا بادشاہ بڑے تنتنے کا مالک ہوتا تھا، بڑا روب دبدبہ پروٹوکول کلچر تھا ان کے ہاں۔ تو روم کا قاصد آیا، سفیر آیا مدینہ منورہ، اور سفیر کے اندر شوق تھا کہ میں اس شخصیت کو دیکھوں کہ جس سے ہمارا بادشاہ اپنے عالیشان تخت پر بیٹھ کر لرزتا ہے۔
تو میں دیکھو تو صحیح کہ وہ عمر کس قسم کا آدمی ہے کہ ہمارا بادشاہ اپنے محل میں، اپنے دربار میں، اپنے تخت پر بیٹھ کر اس سے مرعوب ہے۔ تو وہ مدینہ آیا، پوچھتا پھر رہا ہے کہ دربار کدھر ہے، دربار خلافت کدھر ہے، محل کدھر ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہاں کوئی محل وحل نہیں ہوتا، کوئی دربار نہیں ہے، مسجد چلے جاؤ اور وہیں مسلمانوں کا دربار ہے، وہیں تمہاری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمہارے خلاف جو ہماری افواج آتی ہیں اور تمہیں زیر و زبر کر کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ افواج یہی مسجد سے روانہ ہوتی ہیں۔ تو وہ تلاش کرنے لگا کہ حضرت عمر کہاں ہوں گے، تو ایک مسلمان اس کے ساتھ ہوا اور حضرت عمر کی تلاش شروع ہوئی۔ تو چلتے چلتے دیکھا کہ راستے میں آبادی سے کچھ باہر ایک درخت کے نیچے ایک لمبے قد کا انسان، خوبصورت شخصیت کا مالک، ایک اینٹ کو اپنے سرہانے رکھ کر سویا ہوا ہے۔ تو مسلمان نے اس رومی قاصد کو کہا کہ جس عمر کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہ ہے۔ تو وہ حیران ہو کے رہا کہ اتنی بڑی قوت کا مالک عمر ہے کہ جس سے ہمارا بادشاہ گھبراتا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ درخت کے نیچے لیٹ کر سو رہا ہے اور تکیہ بھی نہیں ہے، اینٹ سرہانے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہر قسم کا آرام انہوں نے ختم کیا ہوا تھا، اپنا سکون ختم کیا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ خود احتسابی تھی۔ جب آدمی خود احتسابی کی صفت سے متصف ہوتا ہے تو پھر وہ غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، پھر ہر وقت اس کے دماغ میں فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں اپنے گھر والوں کا کوئی مینڈھا ہوتا، وہ مجھے خوب پالتے، موٹا فربا کرتے، اور جب کوئی مہمان آتا تو مجھے ذبح کر دیتے، کچھ گوشت وہ بھون کر کھا لیتے، کچھ خشک کر کے کھا لیتے، یعنی میں انسان نہ ہوتا، کیونکہ جب میں انسان ہوں تو پھر میں ذمہ دار ہوں، اور جب میں ذمہ دار ہوں تو میں اپنے رب کو جواب دہ ہوں، میں اپنے رب کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یعنی اتنی محنت کے باوجود اس قدر فکر مند ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر آسمان سے یہ اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں سوائے ایک شخص کے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر مجھے یہ فکر ہوگی کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ یعنی اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے اور میں رہ جاؤں۔ کہا کرتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو پھر مجھے موت سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوگی۔ یعنی جب ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بس میری نجات کے لیے پھر یہی کچھ کافی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ یعنی اللہ تمہارا حساب لے گا، اس سے پہلے اپنا احتساب کر لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزن علیکم، اور اپنے آپ کا وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس سے پہلے خود اپنے اعمال کو تولو، اپنا احتساب کرو کہ ہم کس قسم کا عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اچھے دنوں میں اپنا احتساب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی دنیا میں رہ رہا ہے، آسائش میں ہے، آرام میں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور اس حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کی شخصیت تو ایک سمندر کی طرح تھی، لیکن آج کے دن جب سال کا پہلا دن ہے تو ہم حضرت عمر کی شخصیت کے اس پہلو پر غور کر لیں کہ ان کے اندر خود احتسابی کی صفت کتنی زیادہ تھی، وہ کس قدر اپنا احتساب کرتے رہتے تھے، اور خود احتسابی کی اسی صفت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا کیا جو دنیا میں کم لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں تو ویسے تو نہیں بھیج دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تمہیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی خاص مقصد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک میزان عمل قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک میزان قائم کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ میزان ایسا ہوگا کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے اور ایک اس کی ڈنڈی ہوگی۔ جیسے دنیا میں ترازو ہوتا ہے تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک اس کی ڈنڈی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے میزان قائم کریں گے۔ ایک آلہ رکھا جائے گا جس کے ذریعے لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی وسعت ہوگی۔ عرش کے دائیں جانب کا جو پلڑا ہے وہ نیک اعمال کے لیے خاص ہے، اور عرش کے بائیں جانب کا جو پلڑا ہے وہ برے اعمال کے لیے خاص ہے۔ جبرائیل اس میزان پر مقرر ہوں گے، چونکہ جبرائیل اللہ کی شریعت لے کر زمین پر آتے رہے ہیں، احکامات لے کر وہ زمین پر آئے ہیں، تو پھر جبرائیل کو اللہ تعالیٰ اس میزان کا نگران بنائے گا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جو شریعت اللہ کی جانب سے میں اللہ کے بندوں کے لیے لے کر آیا تھا، اللہ کے ان بندوں نے اس شریعت پر کہاں تک عمل کیا۔ چنانچہ وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے کہ میزان کا پلڑا کس جانب جھک رہا ہے، دائیں جانب جھک رہا ہے یا بائیں جانب جھک رہا ہے، اور پھر اسی طریقہ کار کے مطابق بندوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور ایک نیکی بڑھ جانے کی وجہ سے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں آدمی کو اپنے رشتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، بچے سمجھتے ہیں میرے والدین ہیں۔ ان رشتوں کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من ابی، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بھاگ دوڑ کیوں لگی ہوگی کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ تو ان حالات کا دنیا میں تصور کرنا یہ خود احتسابی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا ہے، اور ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کہاں تک کیے ہیں۔ دنیا میں تو نیکیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بڑی آسانی سے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، زمین اور آسمان کا درمیانی خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، یہ سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اب اس سارے خلا میں کتنی نیکیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کو گن نہیں سکتا۔ گویا کہ لمحے کے چھوٹے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بے شمار نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اور کل قیامت والے دن اس نیکی کی قدر و قیمت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو، کوئی خاوند اپنی بیوی کو، کوئی بیوی اپنے خاوند کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ سارے حالات ہمارے ذہن میں رہیں، یہی خود احتسابی ہے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا تیاری ہے۔ کل سے مراد قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن کے لیے میری تیاری کیا ہے، جب سب کے سامنے میرا حساب ہوگا، اولین اور آخرین کے سامنے، جب میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے سوالات کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے میرے اعمال کھولے جائیں گے۔ آج تو میں اعمال چھپ چھپ کر کرتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان تنہائی میں کیا کچھ نہیں کرتا، اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے یہ جو نگران فرشتے ہیں اللہ کی جانب سے، یہ دیکھنے والے ہیں۔ انسان کے اپنے اعضاء اس کو دیکھنے والے ہیں، اور یہ سب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنیں گے۔ تو یہی تصور اپنے اوپر غالب رکھنا، یہ پھر خود احتسابی ہے، اور جو آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پھر کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنے نفس کا احتساب کرے، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز آدمی وہ ہے، کمزور آدمی وہ ہے
جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا رکھا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مختلف امیدیں بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی دے گا، مجھے وہ بھی دے گا۔ یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کی یہی صورتحال ہے نا کہ خواہشات نے ہمیں تھکا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری خواہش سر پر سوار ہو جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، تیسری خواہش سر پر سوار ہو جاتی ہے، اور اسی کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر، اور پھر بالآخر انسان قبروں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کثرت کی طلب تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ یہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے اپنی عمر بتائی کہ 60 سال 70 سال جتنی بھی اس کی عمر تھی۔ تو حضرت فضیل نے اس سے فرمایا کہ اچھا تمہاری اتنی عمر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 70 سالوں سے اللہ کی جانب چل رہے ہو، اللہ کو پانے کا سفر تمہارا 70 سال سے جاری ہے، پھر تو تم قریب ہوگے کہ اللہ کو پا لوگے، تم تو اللہ جل جلالہ کو پا چکے ہوگے۔ یعنی ایک گہرا پیغام دیا کہ یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو گزار دیا جائے، بلکہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے، اس کی رضا کو حاصل کرے۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا یہ 1 سال اور کم ہو گیا ہے، آج یکم محرم ہے تو اگلا سال شروع ہے، اب یہ جو 1 سال کم ہوا ہے اس میں ہم نے اللہ کو پانے کے سفر میں کتنی کامیابی حاصل کی، کس حد تک ہم آگے بڑھے ہیں۔ ابو بکر القطانی رحمہ اللہ یہ بغداد کے رہنے والے تھے، مشہور صوفی بزرگ تھے، اور جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے، یہ ان کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ یہ ایک شخص کا واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ سوچا کہ میری عمر تو 60 برس ہو گئی ہے، اور جب اس نے دنوں کا حساب کیا تو اسے پتہ چلا کہ میری زندگی کے 21,500 دن گزر چکے ہیں۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اب جس وقت ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے زندگی کے دنوں کا حساب کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں تو 21,500 دن اس دنیا میں گزار چکا ہوں۔ پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں 21,500 گناہ لے کے جاؤں گا، تو میں کس منہ سے اپنا حساب دوں گا؟ تو اس خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ بڑے لوگ تھے، یہ اپنا احتساب کیا کرتے تھے، اپنے دنوں پر بھی نظر رکھتے تھے کہ میں نے دنیا میں کتنے دن گزارے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ پر غور کیا کہ میری عمر اتنے سال ہے، میں نے دنیا میں کتنے دن گزارے ہیں، اور یہ جو میں نے دن گزارے ہیں اس میں نے گناہ کتنے کیے ہیں، اور یہ جو دن میں نے گزارے ہیں ان میں نے اللہ کو راضی کتنا کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی کا تقریباً 1/4 حصہ تو سو کر گزار دیتا ہے۔ 24 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے دن اور رات کا، اور ایک صحت مند آدمی تقریباً 8 گھنٹے سوتا ہے، تو گویا کہ 1/3 حصہ تو اس نے سو کر گزار دی۔ اگر اسی طریقے سے ہر آدمی 8 گھنٹے سوئے تو آپ حساب لگائیں تو 1 سال میں 4 مہینے ہماری نیند میں گزر جاتے ہیں، پیچھے 8 مہینے رہ جاتے ہیں۔ اور ان 8 مہینوں میں بھی اگر آپ عبادات کا وقت نکالیں تو روزانہ 5-5 منٹ ہم نماز پر لگاتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں کوئی آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، 8 گھنٹے سونے کے لیے ہوتے ہیں، اور باقی سارا وقت دنیا کے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت کتنا ہے، ہم کتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ ایک آدمی کی اگر 75 سال عمر ہے تو 25 سال اس نے سو کر گزارے ہیں، اگر وہ 8 گھنٹے سوتا ہے، اور اگر وہ 10-10 11-11 گھنٹے سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آدھی زندگی سو کر گزاری ہے۔ باقی آدھی زندگی میں بہت سارا وقت بازاروں میں گزر جاتا ہے، دنیاوی کام کاج میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں اسی طرح متوجہ کرتا ہے کہ لوگوں عبرت حاصل کرو۔ عبرت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اپنا احتساب کریں گے۔
اپنا محاسبہ کریں گے۔ جو آدمی خود احتسابی کا عادی ہوتا ہے وہ پھر ہر چیز کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ حکیم لقمان معروف حکیم گزرے ہیں، ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ حکمت کے درجے پر فائز ہیں، آخر اتنے بڑے مقام تک آپ کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا بے وقوفوں نے مجھے اتنے بڑے مقام تک پہنچایا ہے۔ اب پوچھنے والا حیران رہ گیا کہ بے وقوفوں نے آپ کو کیسے پہنچایا؟ بے وقوف تو خود بے وقوف ہے، اس نے آپ کو حکمت کے اتنے بڑے منصب تک کیسے پہنچایا؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ میں جب کسی بے وقوف آدمی کو کوئی کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں پھر اپنے اوپر غور کرتا ہوں، اپنا احتساب کرتا ہوں کہ کہیں یہ کام میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بے وقوفوں کو دیکھ دیکھ کر، اپنا احتساب کر کر کے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک پہنچایا کہ میں حکمت پر فائز ہوا ہوں۔ اگر آدمی کسی کو دیکھے کہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو فوراً اپنا احتساب کرے، بجائے اس سے کہ وہ گناہگار سے نفرت کرے، وہ گناہ سے نفرت کرتے ہوئے اپنا احتساب کرے کہ کہیں یہ گناہ میرے اندر تو نہیں پایا جا رہا۔ تو میرے بھائی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ 20 سال گزار چکے ہیں، کچھ 30 سال گزار چکے ہیں، کچھ 70 سال زندگی گزار چکے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان طویل سالوں میں، اس طویل دورانیے میں، ان ہزاروں گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، اور ہم نے گناہ کتنے کیے ہیں، ہم نے توبہ کتنی کی ہے، اور کل قیامت کے دن ان ہزارہا دنوں کا اگر ہمیں حساب دینا پڑ جائے تو پھر ہمارا کیا بنے؟ تو یہ خود احتسابی ہے کہ انسان ہر وقت رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرے۔ زندگی تو بہت تیزی سے گزر رہی ہے، جیسے برف کی سل ہوتی ہے، تو برف کی ایک بہت بڑی سل ہے، لیکن دھوپ نکلتی ہے، وہ دھوپ میں پڑی رہتی ہے، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ پگھل جاتی ہے اور پانی بن کر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہی صورتحال زندگی کی ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن یہ آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ برف فروش اگر برف کو جلد از جلد فروخت نہ کرے، اس سے کام نہ لے، اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، تو اس کے ہاتھ میں پانی رہ جائے، برف پگھل جائے گی۔ یہی صورتحال زندگی کی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ کیا تو زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ تو رکتے نہیں ہے، وقت تو رکتا نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت کو روک نہیں سکتے، وقت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب اس میں کامیاب کون ہوں گے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف دوسروں کو متوجہ کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی طرف دوسروں کو متوجہ کرتے رہے۔ ہر آدمی کو سونے سے پہلے کچھ لمحات کے لیے مراقبہ کرنا چاہیے، جسے صوفیاء کے ہاں مراقبہ موت کہتے ہیں، کہ آدمی یہ تصور کرے کہ جیسے میرا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے گھر میں قبر کھود کے رکھی ہوئی تھی، اور کبھی کبھار اس میں اترتے تھے اور اپنی موت کو یاد کرتے تھے۔ یعنی موت کو یاد کرنے کے لیے جو بھی انسان سے ہو سکے کرنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہو جس میں ہم موت کا مراقبہ کریں، ایک طرف ہو کر چند لمحات کے لیے آدمی غور و فکر کرے کہ جیسے میرا انتقال ہو گیا ہے، میری روح نکل گئی ہے، اب لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، میری جنازہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے، مجھے قبر کی جانب لے جایا جا رہا ہے، اب میں قبر میں جا چکا ہوں اور منکر نکیر آ کر مجھ سے حساب کتاب لے رہے۔ یہ سارا تصور یہ مراقبہ موت کہلاتا ہے۔ اب جو آدمی اس تصور کرنے کا عادی ہو تو بتائیے کیا وہ کبھی گناہوں کی طرف جائے گا؟ جس آدمی کے سامنے کھلی آنکھوں ہر وقت موت ہو، کہ کوئی لمحہ میرا ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے موت سے موت نہ آنے کی ضمانت دے سکے، کسی وقت بھی انسان اگلی دنیا میں منتقل ہو سکتا ہے۔ تو اپنا احتساب کرنا چاہیے، گزرے ہوئے وقت کو سامنے رکھ کر انسان اپنا خود محاسبہ کرے کہ میں نے اس وقت میں کیا حاصل کیا، اور میرا ہر آنے والا دن آخرت کے اعتبار سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے کاروباری آدمی ہے، غور و فکر کرتا ہے نا کہ پچھلے مہینے 1000 کمایا تھا، اس مہینے 2000 کیسے کماؤں گا۔
جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اسی طریقے سے میرے بھائی آخرت کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ تو آج نئے سال کا آغاز ہے، تو انسان بیٹھ کر غور و فکر کرے، پچھلے سال کی کمی کوتاہیاں اپنے سامنے رکھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ جو سال ہمارے سامنے ہے، ابھی 364 دن اس سال کے باقی ہیں، ان کے لیے انسان منصوبہ بندی کرے کہ میں اللہ کو راضی کیسے کروں گا، اپنے دن رات کے جو اوقات ہیں وہ کیسے گزاروں گا، نمازوں کے لیے میرے پاس کتنا وقت ہے، نوافل کے لیے کتنا وقت ہے، مخلوق خدا کی حقوق ادا کرنے کے لیے میں کیا کروں گا۔ اس طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔